اللہ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال کیا؟ کیا نام ہے بھائی؟ قذافی صاحب فریز ہو گیا، آتے ہی فریز ہو گیا. قذافی صاحب آپ فریز ہیں کچھ. ہاں بات کریں بھائی. ہاں ابھی کیا صحیح نام ہے؟ ہے؟ کہاں سے کال کیا؟ جی ابھی آواز صحیح ہے؟ صحیح ہے، ابھی صحیح میں ہے. وسیم بات کر رہا ہوں گوادر سے، بلوچستان سے. جی سر، وسیم بھائی گوادر سے. جی آپ اوکے، خیریت سے؟ آپ کا بڑا الحمدللہ، اللہ فرینڈ ہوں، تعالیٰ آپ کا کو احسان بہت ہے. عرصے سے میں سن رہا ہوں حسن بھائی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا حکم ہے ہاں، وسیم بالکل صاحب؟ صحیح کام پہ آپ اچھے کام کر رہے ہو، بالکل. ادھر گوادر میں شیعہ تو نہیں اور ہے؟ شیعہ ابھی تک نہیں ہے، ایک دو نکلیں گے اگر ڈھونڈ لیں. اچھا اچھا، صحیح. اوکے جناب، اللہ آپ کو ہاں، سلامتی دے. اچھا. تو آپ کا میں بڑا فین ہوں، آپ کو میں 8 مہینے 7 مہینے سے حسن بھائی دیکھ رہا ہوں. جی جی، بڑی اچھے گفتگو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اچھی اللہ آپ کو طریقے سے عزت دے. سمجھاتے ہیں، اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ کا سب سے بڑا جو اچھا چیز ہے مجھے یہ پسند آ رہا ہے، آپ ہر چیز کا دلائل دیتے ہیں، یعنی بالکل اللہ آپ کو ثبوت کے سلامتی دے. ساتھ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہو نا. تو جی کچھ بالکل. باتیں ہوتے ہیں، کچھ بندے ہوتے ہیں اور خالی تقریریں کرتا ہے، دلیل نہیں ہوں، دکھاتا ہے، حدیث نہیں دکھاتا ہے. جب کوئی ایک بندہ دلیل آپ کو دکھاتا ہے، حدیث دکھاتا ہے، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے بھئی یہ خراب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، حدیث پڑھ کے بتا رہا ہے. تو میں صحیح. بہت دور سے آپ سے بہت دن سے میں کوشش کیا اس ہفتے میں، تو جعفر بھائی نے نہیں لایا ہم کو اس ہفتے میں. اچھے ٹائم پہ لایا، تو سب جی سر. میرا ذہن فریش ہے. آپ یعنی 1 بجے دا بالکل الرجی ختم ہوتا ہے، پھر آپ لوگ ہم کو چھوڑتا نہیں ہے. تو ہوں، پہلے ہم جب آتے ہیں تو بات بات کچھ ہمارے ذہن میں اچھا بن جاتا ہے. تو آپ صحیح. کا سب بات میں نے سنا ہے حسن بھائی. جی سر. تو میں بات کرتا ہوں، آپ صرف سنو، پھر میرا ذہن تھوڑا صاف کرو. آپ کی بڑی صحیح، مہربانی. اللہ آپ کو ٹھیک ہے؟ عزت دے. اچھا، آپ کا سب بات مجھے اچھا لگا، آپ کا سب چیز صحیح لگا، مگر آپ نے ایک بات کیا تو ادھر سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا، میرے ذہن میں آیا ہوں، کہ اب میں حسن بھائی سے بات کروں کہ یہ چیز ہمارے ذہن تھوڑا صاف کرو. بات یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ لوگوں کا نماز صحیح نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، بڑی ہوں، بات. جب کسی کا نماز صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا سب چیز ضائع ہوتا ہے. پہلے صحیح. آپ کا عبادت صحیح ہو جائے تو ہوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. صحیح. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. تو جی، ہمارا جب نماز خراب ہے، پھر تو یہ چیز ہم کو صحیح نہیں لگا. یہ جو ہمارے مفتی صاحب آتے ہیں، مگر جو بڑی بات ہمارا نماز ہے اس کے بارے میں آپ لوگ بحث نہیں کرتے ہو. اصل چیز ادھر سے ہمارا خراب اگر ہے آپ کی بطور، ادھر سے جی، بھئی آپ نے ایک سیشن میں خود بھی بولا کہ بھئی آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو، آپ لوگ کا نماز نہیں ہوگا. بالکل صحیح، یہ آپ نے بولا نا ایک سیشن پہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو جی، پھر آپ نے ایک سیشن میں بولا کہ حضرت علی علیہ السلام یہ ہمارے نبی کے 7 سال پہلے تھا، اس کے ساتھ اس کا عبادت، اس کا جو ہوں، چیز ہو اس کے ساتھ تھا. 7 سال پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے، باقی سب سے پہلے حضرت علی 7 سال اس کے رہا. یہ بیان بھی میں نے آپ کا سنا. صحیح. تو آپ لوگوں کا اگر نماز، آپ لوگوں کا جو طریقہ کار وہ اگر صحیح ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نبی پاک کو نماز کرتے ہوئے، اس کے ساتھ تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھا، تو اس کو ہم غلط نہیں بول سکتے، کیونکہ اس نے اس کے سامنے اس کو دیکھا، اس کے سامنے ہر چیز ہوا. تو حضرت ابوبکر علیہ السلام، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے نبی پاک کے غار میں اس کے ساتھ تھا 30 دن. تو ہمارے نبی پاک نے اس کے سامنے جب نماز پڑھا ہوگا تو اس نے تو دیکھا ہوگا بھئی یہ تو اس طریقے کا نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ کیسے ایسا خیال آئے گا اس کے ذہن میں کہ وہ نماز دوسرے کو غلط طریقے سے پہنچائے، بھئی ہاتھ باندھنا نہیں، یا ہاتھ باندھو، وہ ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں. تو ادھر سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا نماز پہ حسن بھائی. جی میرے بھائی، تو دیکھیں، تو نماز کس نماز، نے خراب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وضو میں، کی؟ جی وضو بھی خراب ہے نا. اگر یہاں پہ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، آپ اگر اس کو یاد یہاں پہ سرچ بھی کریں میرے یوٹیوب چینل پہ آپ آپ کو نے نظر تو آئے گا. سب خراب کیا نا ہمارا. ہاں، وضو بھی نہیں ہوتی نا. اصل تو نماز اگر وضو نہیں ہے تو نماز تو نہیں ہوتی. نماز آپ 100 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت پڑھیں، جب وضو نہیں بنایا تو اور نماز تو نہیں ہوگی. جی تو یہ تو واضح ہے
کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا وضو تھوڑا بالکل آواز آپ کا صاف نہیں ہے ہمارا. بالکل ہاں قرآن ابھی کے صحیح ہے. خلاف ہے. بالکل ان کی جو وضو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور یہ بالکل واضح ہے. اگر کسی کو شک ہے تو میرا جو اسپیچ ہے وضو پر اسی چینل پر اس کو آپ لوگ دیکھ لیں. اور اس پہ ایک مناظرہ بھی ہوا ہے ہمارا یہاں پر اسلام آباد کے ایک عالم دین مولوی آصف صاحب کے ساتھ کچھ مہینے پہلے. اس کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے جب مثلا ایک انسان کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بن جاتا ہے, وہ اس نے ایک عمر نماز پڑھی ہے, تو اب اس کی جب زندگی میں اس نے کبھی صحیح وضو ہی نہیں بنائی ہے تو کیسے اس کا نماز صحیح ہوگا؟ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز میں آتے ہیں تو نماز میں ہاتھ باندھنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. خود بخاری میں دیکھ لیں یا مسلم میں دیکھ لیں یا کسی بھی جماعت مخالفین کے کتب میں دیکھیں, ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نماز جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. تو اتنا بڑا بدعت ان لوگوں نے نماز میں داخل کیا ہے. ہاتھ باندھتے ہیں جو صحیح حدیث میں اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے. تو وہ حدیث بھی ہم دکھا چکے ہیں آپ کی خدمت میں, اگر چاہیں تو آپ کو دکھا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ نہیں باندھتے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا اس مسئلے پہ تو اجماع ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے کتب سے حدیث دکھا لیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں باندھتے تھے. جی ہاں, یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, المستدرک علی الصحیحین للحاکم, جلد نمبر 1, چھاپ دارالفکر. یہاں پہ اگر ہم آپ کو لے کے چلیں, یہاں پر صفحہ نمبر 336 میں 326 میں یہ صحیح حدیث ہے, اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے بشرط بخاری اور مسلم. یہ حدیث صحیح ہے بشرط, هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. اور ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح ہے علی شرط ہے, بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے. اور حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے اس طرح کسی کی نماز نہیں ہوتی مگر کہ وہ یہ کام بجا لائے, صحیح طرح وضو بجا لائے. وضو کیا ہے کہ یغسل وجہ ویدیہ الی المرفقین, کہ اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ مرفقین کے سامنے کھنیوں کے ساتھ ملا کے اس کو دھو لے. اچھا, اس کے بعد وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے سر کی مسح کرے اور اپنے پیروں کی مسح کرے. کہاں تک؟ کعبین تک. کعبین یعنی پشت پا تک, وہ مفصل جو ہوتا ہے, مفصل جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک. اچھا, پھر تکبیر کا, تو یہ وضو کا طریقہ کار. تو کیا ہوا بھائی, جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ انہا لا تتم صلاة احد حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل, کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا. اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ پیروں کی مسح کرو, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے کہ پیروں کی مسح ہوتی ہے. پیر کی مسح نہیں کرتے ہمارے بھائی, پیروں کو دھوتے ہیں, تو پھر نماز نہیں ہوگی. لازمی بات ہے, جب پیغمبر نے کہا کہ وضو کی شرط, نماز کی شرط یہی ہے کہ وضو صحیح ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یکبر ویحمد اللہ ویمجدہ, پھر اللہ کی تکبیر کرے, پھر اللہ کا حمد و مجد بیان کرے اور قرآن پڑھے. ثم یکبر ویرکع, پھر تکبیر کرے اور پھر رکوع کرے. تو اس میں ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھنا کہاں ہے اس میں؟ ایک بھی حدیث نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ ہاتھ باندھنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ المدونۃ الکبریٰ ہے, مالک ابن انس, امام مالک جو فرقہ مالکیہ کا امام اور پیشوا اور مفتی ہے, یہ اس کے فتاوے ہیں. اچھا, یہ جلد نمبر 1, چھاپ دارالکتب العلمیہ, سن 1994 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, وضع الید علی الید, نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا. مالک سے پوچھا گیا کہ دائیں کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں, کیا ہے اس کا؟ لا اعرف ذلک فی الفریضہ, کہتا ہے یہ نماز واجب میں یہ ہوتی ہی نہیں ہے, مجھے اس کا کوئی حدیث نظر نہیں آیا آج تک, میں اس کو قبول نہیں کرتا نماز میں. ٹھیک ہے نا. تو جب اتنا بڑا فقیہ آپ کو کہتا ہے اس کا کوئی سنت ہی نہیں ہے, اور آپ کے کتب میں بھی اس کے کوئی سنت ہی نہیں ہے, تو اتنا بڑا بدعت آپ لے کے آئے ہیں نماز میں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر اس سنت سے, اس طریق سے آپ انحراف کریں گے تو نماز نہیں ہوتی. جی سر.
अच्छा बात सुनो हसन भाई, चलो جی ठीक है। नमाज किसने खराब किया? हज़रत अबू बकर ने भी नबी पाक को सामने देखा है नमाज पढ़ना, वो कैसे हमको खराब फिर वो देगा हमारा इमाम? हज़रत अली अलैहि सलाम ने भी उसको सामने देखा है नमाज, और जैसा भी यानी गलती करे मगर अल्लाह के इबादत में गलती नहीं कर सकते। उनको ये खौफ होता है, जो हमें तो अभी तो खौफ है, वो उस टाइम के जो हमारे पैगंबर हैं, साहबा, उनको तो ज़्यादा खौफ होता था। वो कैसे नमाज में कैसे बिद्दत ला सकते हैं? हालाँकि दोनों के सामने हमारे नबी पाक ने नमाज़ पढ़ा है, उनके पीछे भी नमाज़ पढ़ा है। वो कैसे ला सकते हैं नमाज़ में खराबी? میں آپ کی خدمت میں वज़ू عرض में کروں کہ खराबी लाओ, चलो गुस्ल में लाओ, चलो आप सब चीज़ में लाओ, नमाज़ में नहीं دیکھیں ला सकता है। बकौल है आपका, एक एक बात हसन, अगर आपके यानी हिसाब से हमारा नमाज़ जब हमारा सही नहीं होगा, तो वज़ू आप सही करे चलो, गुस्ल सही करे, सब चीज़ सही करे। आपका नमाज़ सब खराब होगा, फिर सब चीज़ का मायना नहीं रखता है। وسیم بھائی हसन, آپ جو नमाज़ فرما رہے ہیں نا खराब کہ है, फिर صحابہ वो चीज़ خراب نہیں کر मायने नहीं سکتے، रखती। دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی راستے پہ چلو گے جس راستے پہ یہود و نصارہ چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی دفعہ تنگ کیا، بار بار مختلف مسائل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان کے متعلق یہ بھی افواہ مشہور کر دی کہ یہ مرد ہی نہیں ہے، یہ جو ہیں بلی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مردانگی نہیں ہے، یہ عنین ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے بت بنا دو آپ تاکہ ہم بت کی پوجا کریں۔ بلی ارن اللہ جہرتن، हसन ہم آپ کی भाई, تصدیق نہیں کریں گے، آپ پہ आवाज़ ایمان आ نہیں रहा है لائیں گے، मेरा? ہمیں اللہ کو دکھاؤ تمہارا رب کہاں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ये صحابہ چینج نہیں کر سکتے، بھائی چینج بعد میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں چینجز آئی ہیں، اس کے دلائل بہت ہیں۔ یہ کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری، بلکہ میں اردو بخاری دکھا دوں، چھوڑ دیں عربی کو۔ یہ صحیح. تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح، اچھا حسن بخاری بھائی، کا ترجمہ ہے ایک مولوی منٹ، ظہور الباری اعظمی آپ کی بڑی فاضل دارالعلوم مہربانی ہے، ایک دیوبند۔ منٹ ہمارا جی بات جی جی سنو گے؟ وسیم صاحب۔ صحیح جی، ارے جی جی، اچھا میں نے بولا جو بھی ہو جائے، جو بھی مسٹیک ہو جائے، اللہ کے عبادت میں مسٹیک نہیں ہونا ہے۔ آپ جو مسئلہ امامت میں اگر مسٹیک ہو، ہمارے اماموں میں جو بھی ہو جائے، مگر نماز میں مسٹیک یہ کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو لا سمجھ میں سکتے ہیں نا۔ نہیں آ رہا ہے۔ وہ بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، پورا امت کو مثلا آپ کا پیچھے اب نماز پڑھتے ہو، سب کا نماز خراب ہو جائے، ایسا بڑا غلطی، بڑا چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے نماز خراب کیا ہم کو چلو خیر پتہ نہیں، مگر آخری سوال آپ سے میں کرتا ہوں، آپ کی بڑی میں مہربانی، اس کے بعد میں نہیں کرتا ہوں، باقی بندوں کا ٹائم میں ضائع نہیں کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے؟ جی جی، میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں جی قرآن مجید کا۔ اچھا، قرآن مجید کی جی آیت جی، تم دیکھ دکھاؤ لینا بھائی، دکھاؤ ہاں دیکھ لو، دکھاؤ، آپ کہتے ہیں نماز میں یہ نہیں کر سکتے بھائی۔ جی جی یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے آیا قرآن مجید سورہ آل عمران، آیا یہ ہے اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم۔ اذ تصعدون، جب تم پہاڑی پہ بھاگ رہے تھے، ولا تلوون على احد، اور کسی کے طرف بھی آپ کا دھیان نہیں تھا، آپ سب کا دھیان یہی تھا کہ بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس پہ جو شک کرے وہ کافر ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے، صحابہ یاد کرو اس زمانے کو بالکل بالکل، کہ آپ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے احاطے میں، کفار کے محاصرے میں، کفار کے تلواروں کے وار کے نیچے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، بھاگو نہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کا دفاع کرو، اور تمہیں شرم نہیں آ رہا تھا کسی سے، اور تم میں کسی پہ توجہ نہیں، پہاڑی پہ بھاگ رہے تھے۔ تو جو لوگ اس طرح بے دین تھے بھائی صاحب، بیعت کرنے کے بعد، وعدہ جی کرنے جی کے بعد کہ ہم جان دیں گے، آپ پہ جان فدا کریں گے، بھاگیں گے نہیں، لیکن جب وقت آیا نا، دیکھا کہ کفار کا غلبہ ہو رہا ہے، بھاگ گئے سب،
سب بھاگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے انہوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ چلیں اگر شکست ہی ہونی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم مر جائیں.